انہوں نے بر وقت کارروائی کر کے اس بچی کو سیف ہینڈ میں لیا اور پھر ان کے پیرنٹس کو بلایا. فردر میں اپنے ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی کو کہوں گا کہ وہ آپ کو بریف کریں گے اس پہ, اور پھر ان کی کوئی میڈیا اسٹیٹمنٹ بھی ہے وہ بھی آپ دیکھیں تاکہ آپ کو بھی اور پاکستان بھر کو یہ پتہ چلے کہ دشمن ہمارے ہی بچوں کو استعمال کر کے, ہماری بہنوں کو استعمال کر کے, ہماری بچیوں کو استعمال کر کے ہمارے ہی خلاف تباہی پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں ایڈیشنل آئی صاحب کو کہوں گا کہ وہ بھی آپ کو بتائیں. جیسا ہوم منسٹر صاحب نے بتایا کہ یہ بچی بلوچستان سے اس کا تعلق ہے اور ایک عام اسکول میں یہ زیر تعلیم تھی, اور والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور گورنمنٹ کی پینشن پہ یہ گزارا کر رہے ہیں, اور اسی چیز کو ایکسپلائٹ کیا گیا اور ان کو ہمدردی جتا کے اور ان کو اپنے اس کے اندر لایا گیا. یہ بچی عام بچوں کی طرح موبائل اور سوشل میڈیا استعمال کرتی تھی جیسے بالکل آپ کے اور ہمارے بچے استعمال کرتے ہیں. تو شروع میں بچی کو سوشل میڈیا پہ جو ہیٹ مٹیریل دیا گیا اور وہ اسی سے آہستہ آہستہ جیسے جیسے بچی اس کو یوز کرتی گئی تو اس کی ذہن سازی ہوتی گئی, اور اس کے بعد جو ایک دہشت گرد تنظیم ہے BLA, انہوں نے انسٹاگرام پہ ان کے ایک جو ہینڈلر تھا ریکروٹنگ ایجنٹ, انہوں نے اس سے رابطہ کیا اور خاص لنکس بھیجتا گیا, اسپیچز, باقی چیزیں, اور ایون لٹریچر تک اس کو بھیجا گیا, اور اسی طرح وہ ہمدردی اور اس کو اپنے فولڈ میں اس نے لیا اور ایک واٹس ایپ گروپ میں بھی شامل کیا. واٹس ایپ گروپ میں مزید اس کو مواد آتا رہا, مزید چیزیں انہوں نے اس کی بھیجتی رہیں, اور آہستہ آہستہ انہوں نے اسٹیٹ کے اگینسٹ جو مواد ہے وہ انہوں نے اس کو دینا شروع کیا, اور وہ اس نے اس کو استعمال کرتی رہی, اور اس کو یہ انہوں نے باور کرایا کہ آپ کو ایک بڑے مقصد کے لیے ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں, آپ کو بڑی کام آپ سے لینا چاہتے ہیں. پھر ایک ایسا وقت آیا آگے جب چلا تو انہوں نے اس کو کہ جی جائے وہ خودکش حملے کی طرف اور اس کو لے کے جانے کی. پھر بچی نے آپ ویڈیو میں بھی سنیں گے گھر سے بہانہ کر کے اور وہ باہر نکلی ہے, اور کراچی کے باہر اس کو کسی ایک خاتون نے آ کے لیا, وہ اپنے پاس اس کو لے گئی, کچھ ہفتوں تک وہاں رہی, اس کی ذہن سازی ہوئی, اس کو تعریف کی گئی اور اس کو اس لیول تک لے جایا گیا جس کے بعد تاکہ وہ کوئی کارروائی کر سکے. اور پھر کراچی کے باہر ہی چیکنگ CDD کی اور ہماری چیکنگ ہوتی رہتی ہے اینٹی ایگزٹ پوائنٹ پہ, جیسے کوئی تھریٹ آتے ہیں تو اسی میں جب چیکنگ ہوئی تو یہ بچی کچھ جواب نہیں دے سکی اور لگا کہ کچھ سسپیشن ہے. پھر اس کو ڈی بریف کیا گیا جیسے تھانے میں لیڈی پولیس کے ساتھ جو ہمارا طریقہ کار ہے لے جا کے, تو پھر یہ چیزیں سامنے آئیں کہ جی یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بچی نے خود ہی اس کو ریویل کیا. پھر جب یہ ساری چیزیں ہوم منسٹر صاحب کے نالج میں جو کہ وزیر قانون بھی ہیں, تو پھر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہم اس کو ایک نارمل لا انفورسمنٹ یا لیگل اس پروسیس سے نہیں ہم اس کو لے کے جانا چاہتے, ہم اس کو ایک ریسٹوریٹو جسٹس کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی بحالی ہو سکے, بجائے اس کے کہ ہم اس کو ایک کرمنل جسٹس سسٹم کے اس میں ڈالیں تو وہ اور زیادہ پرابلم میں آتا ہے. اور پھر فیملی کو بلایا گیا, فیملی کے ساتھ ان کو ری یونائٹ کیا گیا. پھر فیملی نے جب دیکھا کہ یہ اس طرح کا کوآپریشن ہو رہا ہے تو انہوں نے بھی یہ چیز والنٹریلی ڈیسائیڈ کی کہ ہم اس چیز کو کرنا چاہتے ہیں تاکہ اور لوگ بھی اس سے بچیں. ایک چیز میں یہاں کلیئر کرتا ہوں کہ فیملی کی اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی ان کو پروٹیکشن دیں گے, ان کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو ریویل نہیں کریں گے تاکہ ان میں کانفیڈنس ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپریشن ہے, چونکہ یہ ڈیفیکلٹ فیصلہ تھا لیکن یہ چونکہ گورنمنٹ کی انسٹرکشن پہ اور اوور آل ان کی بہتری کے لیے ہم نے کیا, لیکن ہمارا آپریشن جاری رہے گا
باقی جو اس کے اندر عناصر ہیں ہم نے ان کو وکٹم ٹریٹ کیا ہے بچی کو, ہم اس کو ایکیوز نہیں سمجھتے اس کی ٹینڈر ایج کی وجہ سے. تو ابھی آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے جس میں یہ ساری بات آپ کو خود بتائیں گی. یہ ویڈیو چلائیں. یہ میں ایک عام اسکول کی طالب تھی, مجھے پڑھنا اچھا لگتا تھا اور میں سوچتی تھی کہ میں ایک دن ٹیچر بنوں گی. میں سوشل میڈیا استعمال کرتی تھی اور ایک دن میں نے سوشل میڈیا پر شاعری بلوچ کی ویڈیوز دیکھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک پڑھی لکھی عورت جس کے بچے بھی تھے وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے. اسی تجسس میں نے اور ویڈیوز, گانے یہ سب دیکھنا شروع کر دی. اسی دوران انسٹاگرام پر ایک شخص سے بات ہونے لگی, وہ بھی محرم بلوچ اور بشیر زیب کی بہت باتیں کرتا تھا. اس نے ایک کتاب بھیجی, وہ کتاب میں نے کئی بار پڑھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. جب میں نے کتاب پڑھی مجھے لگتا تھا کہ اس کتاب میں کوئی سچ ہے. یہ اس نے واٹس ایپ پر ایک گروپ میں ایڈ کر دیا. اس واٹس ایپ گروپ میں ایسی ویڈیوز تھے جو BLA کے عاموں کو دکھایا جاتا تھا اور عورتوں کو خودکش حملوں کے لیے ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا تھا, جو شاعری بلوچ, محرم بلوچ, سمیہ بلوچ اور وطن کی قربانیاں. وہ کہتا تھا کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو لوگ مجھے بھی شاعری بلوچ کی طرح یاد رکھیں گے. جی, اور پاکستان فوج اور پاکستان کے خلاف لڑنے والی باتیں ہوتی تھی اور آہستہ آہستہ میری سوچ بدلنے لگی. پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا, اسکول کے نمبرز کم ہونے لگے اور میں دن رات شاعری بلوچ کی طرح کام کرنے کا سوچتی تھی. جس نے بتایا کہ اگر میں نے یہ کام کر دیا تو پھر لوگ بھی مجھے شاعری بلوچ کی طرح یاد رکھیں گے. پھر میں نے گھر سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا اور گھر والوں سے ٹی پارٹی کا بہانہ بنا کر گھر سے نکلی. جی, میں وندر میں اتری جہاں اس کی بہن نے مجھے لیا اور اپنے گھر لے کے گئی. وہ میری بہت تعریف کرتی تھی اور شاعری بلوچ سمیہ قلندرانی کے قصے سناتی تھی. وہ کہتی تھی میں ایک بہت بڑا کام کرنے جا رہی ہوں بلوچوں کے لیے. جی, اس نے مجھے کراچی والے بس میں بٹھایا اور کہا کہ آگے اس کا بھائی ملے گا. راستے میں جاتے ہوئے ناگے پر گاڑی رکی. پولیس چیکنگ کے دوران مجھ سے میرا نام, گھر کا پتہ پوچھا. میں گھبرا گئی, میں صحیح جواب نہیں دے سکی. اسی وجہ سے مجھے بس سے اتار لیا گیا اور عورتوں کو بلا کر مجھے پولیس تھانے میں لے کر آئے اور یہاں پوچھ گچھ کرنے کے بعد میرے گھر والوں کو بلایا گیا. میں چپ چاپ بیٹھی اور سوچا میں ان کے لیے اپنی جان کیوں دینے جا رہی تھی. اس میں میری پڑھائی, میرا مستقبل اور میری عزت سب کچھ ختم ہو سکتی تھی. میں یہ بات اس لیے بتا رہی ہوں کہ اور بچیاں بھی میرے جیسے دھوکے میں نہ آئیں. جو لوگ سوشل میڈیا پر نرم لہجے میں بات کرتے ہیں, ہمدردی دکھاتے ہیں, وہ مددگار نہیں ہوتے, وہ شکاری ہوتے ہیں. جو لوگ خودکشی کو حل کہتے ہیں وہ اپنے بیٹیوں کو خودکش بم کیوں نہیں دیتے؟ وہ اپنے بیٹیوں کو اسکول کیوں بھیجتے ہیں؟ وہ اپنے بیٹیوں کو کتاب اور قلم کیوں دیتے ہیں؟ تو چونے بڑے اجازتی تو ادھا رستہ تو صحیح سلامت تین ترچیوں لگ گئے تو خوش نہیں. روس ریاست ہمارا عزت داتا, ہمارا شکر گزار, ہمارا عزت داتا. جی, میری امی کہہ رہی ہیں شکریہ ان لوگوں کا جس نے میرے بیٹی کی جان بچائی ہے, عزت, اور میں بہت خوش ہوں کہ اب میری بیٹی میرے پاس صحیح سلامت ہے. میرے پاس صحیح سلامت ہے. اس سے آپ دیکھیں گے کہ پوری قوم کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دہشت گردوں کا جو بیانیہ ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے اور سب سے بڑا ہتھیار وہ اس سوشل میڈیا فیکٹر کو لے کر رہے ہیں. ایک جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں اگینسٹ دا اسٹیٹ, اور اس میں دیکھیں کہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں یوز ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ.
اور ان کو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے. میں کہوں گا اپنے جو بھی پاکستان میں ہماری والدین ہیں وہ اپنے بچوں کی جو سوشل ایکٹیویٹیز جو کہ میڈیا پر ہیں, جو اسکرین ہے میڈیا کی, اس پر سوشل میڈیا خاص کر کے اس پر وہ نظر رکھیں, اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں. اب دہشت گرد جو ہیں اپنے جو بھی مذموم مقاصد ہیں ان کے لیے وہ ان بچوں کو یوز کر رہے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس کو یوز کر رہے ہیں. پچھلے بھی واقعات جو ہوئے ہیں اس میں اگر دیکھیں گے تو ہمارے کافی جو بچے ہیں اس میں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو نظر آئے کہ ان کی انوالومنٹ, وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی انوالومنٹ ہے, ان کو پریویس ہیروٹک جو کہانیاں ہیں وہ بتا کر اور ان کو دکھایا جاتا ہے کہ اس قسم کے اگر آپ کام کریں گے, آپ خود کش بمبار بنیں گے تو اپنی قوم کا کوئی آپ بہت بڑا قوم پر احسان کریں. ایسی بات نہیں ہے. اسٹیٹ بلوچ کے ساتھ کھڑی ہے, بلوچوں کے ساتھ کھڑی ہے, اور اسٹیٹ آپ کی ماں کی جگہ پر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بلوچ عوام اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو, یہ جو گندے لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں, دہشت گرد آپ کی بچیوں کو یوز کر رہے ہیں اس طریقے سے, اس بچی کا آپ نے بیان سنا, ان پر نظر رکھیں. یہ آپ کے دشمن ہیں, یہ اس اسٹیٹ کے دشمن ہیں, اور یہ اس قسم کی تنظیمیں اس ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں اپنے مقاصد کے لیے, نہ کہ بلوچوں کے لیے, نہ کہ سندھیوں کے لیے, نہ ہی پنجابیوں کے لیے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو بروقت کارروائی کی وجہ سے, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بروقت کارروائی کی وجہ سے ہم اس بچی کو بچا گئے ہیں. اور میں آگے بھی یہ بیان دینا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے جو بچے ہیں, یقیناً یہ جب ہماری پریس کانفرنس ان تک پہنچے گی, اگر کوئی بچہ خدا نہ خواستہ اس چیز میں کوئی سوشل میڈیا کے تھرو آ رہا ہے تو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی سے, پولیس سے رابطہ کریں ان کے والدین, تاکہ ہم ان کو بہتر لائف کی طرف لے جائیں جس طرح اس بچی کو لے کر جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچی اس ملک کا روشن مستقبل بنے, یہ پڑھے لکھے, جو اس کی خواہش ہے کہ یہ ٹیچر بنے, اس ملک کے بچوں کو پڑھائے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کی فیملی پرامن طریقے سے اور ایک بہتر شہری کی طرح اور اچھے ماحول میں پل بڑھ سکے اور یہ اپنے فیملی کے ساتھ خوش رہے. اسٹیٹ کی صرف یہی نیت ہے. اسٹیٹ چاہتی ہے کہ آپ جو عوام ہیں وہ بہتر مستقبل, بہتر اور خوشحالی کے ساتھ اس پاکستان میں رہے. پاکستان ہم سب کا ہے اور مجھے امید یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ فیملی اپنی فردر جو فیوچر زندگی ہے بہتر طریقے سے گزار سکے گی. کوئی سب جی دیکھیں, اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کی فیملی کو ڈسکلوز نہ کریں, ان کے نام نہ ڈسکلوز کریں, ان کے ایڈریس نہ ڈسکلوز کریں. اور بالکل ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے فالوئنس ہو, لیکن دیکھیں جن ہاتھوں میں یہ بچی یا فیملی ہے, حکومت ان کو پروٹیکشن دے گی اور حکومت ان کے لیے جو بھی بہتری ہوگی اور اکوموڈیشن ہوگا وہ انتظام کرے گی اور ان کے لیے بہتر لائف کے لیے ان کی مدد کرے گی حکومت. یہی ہماری پریارٹی ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ پہلے فیملی کی اور اس بچی کی جان کی حفاظت ہو
اور یہ بہتر طریقے سے ایک اچھے شہری کی طرح زندگی گزار سکے.